میں واپس جانے کی باتیں کر رہے ہیں، اس کے بعد انہوں نے عدالت کے سامنے جا کے معذرت بھی کی، اب وہ اسے معافی کہیں یا معذرت کہیں یہ ابھی ذرا کنفیوژن ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے پروٹیسٹ کے حوالے سے بھی وہ ایک پریشر بلڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ایک بہتر پولیٹیکل موو آپ دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے پولیٹیکل موو سے زیادہ جو ایک صورت کنفیوژن میں اس کو زیادہ کہوں گی کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ ساری جو پتے تھے وہ تقریباً شو کر لیے، اور آج آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے آج کال بھی دی تھی اور اسلام آباد میں خاص کر کے انہوں نے لوگوں کو کہا تھا کہ وہ اکٹھے ہوں اور وہ اس کے اوپر جو ہے وہ احتجاج کریں، اور پھر وہ انہوں نے کہا تھا میں خود دیکھوں گا، میں نوٹس کروں گا وغیرہ وغیرہ، اور پھر رحیم یار خان میں انہوں نے کہا میں فیصلہ کروں گا اور میں خود اعلان بھی کروں گا۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کے ہاں کنفیوژن بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سارے پتے جو کہ ان کو شاید کہیں آخری مرحلے پہ کھیلنے تھے وہ پہلے کھیل چکے ہیں۔ اب ان کے پاس جو ایک ہی پتہ رہ گیا کہ وہ کے پی یعنی خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں، یا پھر یہ ہے کہ وہ لانگ مارچ اتنا بھرپور کریں کہ حکومت کو گھر جانا پڑے۔ تو لانگ مارچ کی صورتحال جو ہے وہ اس وقت ان کو بھی اس بات کا پتہ ہے، اور جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں کہ اگر ان کو کرنا پڑے گا تو ان کو اپنی پوری پارٹی کو متحرک بھی کرنا پڑے گا اور منظم بھی کرنا پڑے گا، جبکہ وہ بار بار اپنی پارٹی کو کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے آپ نے رابطے نہیں کرنے، تو اس کی وجوہات ہیں جس کی بنیاد کے اوپر وہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے نہ کرنے کی بات بھی کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک ٹوٹل کنفیوژن ہے جس میں کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے پرسوں جو بات کی اور کل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو بات کی ہے جس میں کہ فیصل چودھری صاحب مدعی تھے، اس کے اندر انہوں نے یہ بات واضح طور پہ کہی کہ آپ لوگ اسمبلیوں میں واپس کیوں نہیں آتے، اور فیصل چودھری اب ایک اہم رہنما بھی ہم سمجھتے ہیں ان کو، تو وہ باہر آ کے انہوں نے یہ بات کہی کہ کیوں نہ ہم مطلب یہ بڑی پازیٹیو بات ہے، مثبت قرار دیتے ہوئے بہت ساری باتیں اس کے اندر ہوئی ہیں، لب و لہجہ بہت مثبت تھا، بہت مائل تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک آپشن ان کے لیے کھول دیا گیا ہے، ایک دیکھا جائے پہلے تو وہ خود ہی واپس آئے تھے، صورتحال ایسی تھی، اب اگر عدالتیں ان کو کہیں گی اور وہ واپس چلے جائیں گے تو یہ آپشن تو ان کے پاس موجود ہے، لیکن ایک اہم بات ہے جو کہ ان کے سامنے اور جی وہ یہ ہے کہ انتخابات بہت جلد ان کو نہیں مل رہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کو مارچ میں بھی نہ ملے، تو بلکہ مارچ میں بھی نہ ہی ہو گئی ہے تقریباً، جو ہماری اطلاعات آگے کا پتہ نہیں ہے، لیکن جو صورتحال اس وقت بنتی ہے اس ٹھیک۔ کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے تمام جو آپشنز تھے وہ محدود ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے انہوں نے ایک آپشن اپنا جو ہے وہ کھول دیا ہے۔ تو اس میں حبیب اکرم صاحب اگر یہی کنسیڈر کیا جائے کہ آپشنز محدود ہونے کی وجہ سے عمران خان صاحب مجبور ہو رہے ہیں اب اس قسم کے فیصلے کرنے کو، مطلب کورٹ کے سامنے پہلے معذرت کرنا، اب اسمبلی میں واپس جانے کی بھی بات کرنا، ایک ریالٹی چیک مل گیا ہے خان صاحب کو جو مجبوراً اب یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یا آپ کے خیال میں انہوں نے دیکھ لیا ہے، انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ الیکشن تو قریب نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ کم از کم اسمبلی میں واپس جا کے اپنا بھرپور کردار ادا کیا جائے؟ دیکھیے اس وقت عمران خان نے جو بھی حکمت عملی اختیار کی ہے وہ ایک پوزیشن آف سٹرینتھ سے حکمت عملی اختیار کی ہے، اور اسی کے نتیجے میں ان کے لیے کچھ سہولیات سسٹم کے اندر پیدا ہوئی ہیں۔ اگر اپریل اور اس سے پہلے کے چند مہینے پہلے کی بات کی جائے تو عمران خان کے خلاف ایک نفرت تھی جو اپریل کے مہینے کے آخر میں آ کے کم ہونا شروع ہوئی، اور یہ سب کچھ پی ڈی ایم کے آرکیٹیکٹ کو یہ اندازہ ہوا کہ عمران خان ایک نئی ریالٹی بن کے سامنے آ رہے ہیں۔ اور پھر جب پنجاب میں 20 سیٹوں پر الیکشن ہوئے جس میں سے انہوں نے سب معتدبہ سیٹیں جو ہیں جیت لیں، تو اس کے بعد پھر ایک نئی ریالٹی کا انکشاف ہوا، اور پھر جس طرح عمران خان نے اگریسولی 9 سیٹوں کا چیلنج قبول کیا تو صورتحال کو مکمل طور پر صورتحال کو انہوں نے کافی حد تک بدل دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے اگر یہ کچھ پرفارم کر چکی ہوتی، اگر اس کا ہاتھ کوئی باغ پر اور پاؤں رکاب میں ہوتا تو یقینی طور پر صورتحال عمران خان کی اتنی فیور میں نہ جاتی جیسے اب جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو لہٰذا عمران خان کو کوئی سہولت نہیں مل رہی، یہ ایسی سہولت ہے جو انہوں نے پاکستان کے ماحول کے مطابق اپنی ایک جارحانہ حکمت عملی سے ارن کی ہے۔ یہ اس طرح کی سہولت نہیں ہے کہ جو بالکل میکلی مطلب کوئی سازش کے سے انداز میں حاصل کی گئی ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں یہ کوئی نیا پن نہیں ہم دیکھ رہے کہ ایک جو طاقتور فریق ہے وہ جسے کہتے ہیں پاور ٹاکس ٹو پاور، تو یہ وہی والی صورتحال ہے۔ عمران خان نے خود کو ایک پاور ثابت کیا تو پاکستان کی تمام قوتیں اب ان کے ساتھ ایک پاور کے طور پہ ڈیل کر رہی ہیں۔ یہاں سے کھیل کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ پاکستان کی پالیٹکس میں انفارچونیٹلی، یا آپ اس کو ریالٹی کہیں، تلخ ہے یا خوشگوار ہے، وہ یہی ہے کہ پاکستان میں پالیٹکس میں اقتدار تک جانے کے دو راستے ہوتے ہیں۔ ایک راستہ ہے عوام کا، اور اس کا جو دوسرا جز ہے وہ ہے پاور سٹرکچر کا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر جو پاکستانی پالیٹکس ہے اس کے اندر بیک وقت دو چیزوں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے، ایک پاپولیرٹی اور دوسرا پاورز ٹو بی کا۔
پاپولیرٹی کا اگر سکیل دیکھیں تو اس پہ عمران خان نے کافی کچھ اچیو کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں اب وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کچھ، یعنی جو پس پردہ چیزیں ہوتی ہیں، یعنی جو پاور سٹرکچر کے اندر بھی اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں۔ چونکہ وہ خود کو حکومت میں دیکھ رہے ہیں، وہ آئیں یا نہ آئیں، لیکن چونکہ وہ خود کو آئندہ حکومت میں دیکھ رہے ہیں تو وہ چاہتے یہ ہیں کہ جو پاکستان کا پاور سٹرکچر ہے اس کے اندر تمام لوگوں کو یہ پیغام دیا جائے کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ میسج انہیں ابھی دینا ہوگا، اور اس کے لیے اگر کسی لیول پہ کہیں کسی شرط پہ وہ چلے جاتے ہیں اسمبلیوں میں، تو دراصل اس کو اسی پاور سٹرکچر کے اندر ارینجمنٹ کا حصہ ہی سمجھنا چاہیے کہ عمران خان اپنی بات پہ بلا وجہ اٹک نہیں رہے، بلکہ اب اس پورے کھیل کو اینڈ گیم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔